إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں،
نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہو اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اکیلا تنہا مالک ہے اور اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بعدہ درود لامحدود ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ میرے بھائیوں، ان قریب انشاءاللہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی مہمان کے آنے سے پہلے جب اس کے آنے کی خبر ملتی ہے تو ہم ایک گھر میں اپنی کچھ تیاریاں کر لیتے ہیں اس مہمان کے استقبال کے لیے، اس مہمان کے ویلکم کے لیے ہمارے پاس کچھ انتظام ہوتے ہیں۔ رمضان یہ مہمان کی طرح آ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا، ہم نے اس کے لیے کیا پلان بنایا، ہم نے اس مہمان کے استقبال کے لیے کس قدر اپنے آپ کو تیار کیا، یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ غور کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ رحمتوں والا مہینہ جس کو مل گیا، جس کو نصیب ہو گیا، اس کی دنیا بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی، اور جس نے بابرکت مہینہ پا لیا اور پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی مغفرت نہیں کروا سکا، اپنی بخشش نہیں کروا پایا، تو وہ بڑا محروم انسان ہے، اس سے بڑا کوئی محروم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب الجنہ وتغلق ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اگر ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو مستعد کریں، اور اپنے تمام تر مصروفیات سے، ایسی چیزوں سے جو خاص طور پہ ہم رمضان میں کر کے نیکی کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، ایسی تمام چیزیں ہم رمضان سے پہلے اپنی مکمل کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، تاکہ رمضان میں ہماری عبادت میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ اسلاف کرام جو تھے ہمارے، جیسا کہ آج میرا عنوان ہے کہ رمضان اور سلف صالحین، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ کیسے تیاریاں کیا کرتے تھے رمضان کے لیے، ہمیں اس سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں سلف کی بات کی جائے، ان کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بیان کرنا سب سے اہم اور سب سے ممتاز حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، جس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جاتا ہے، تاکہ ہم نبی کی سیرت مطہرہ کے ذریعے سے ایک نصیحت حاصل کریں، ایک نمونہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سیکھ دی۔ جو اسلاف کرام تھے وہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ اور رمضان کا مہینہ جب پا لیتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو، یہ ہم نے کب دعا کیا ہے اللہ سے؟ رمضان میں دیکھیے، جب شروع میں عبادت کا دور شروع ہوتا ہے، تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے، 1 دن سے لے کر کے 5 دن، 6 دن، 1 ہفتے تک لوگوں میں بہت جوش ہوتا ہے، بہت جوش و خروش کے ساتھ آئیں گے، مسجدیں پوری بھری ہوئی ہوں گی، لیکن 10 دن کے بعد بیچارے ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ایسے غائب ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئی ہو۔ تو یہ حال ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہونا یہ ہے اور کرنا بھی یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کریں، عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ اس بار جو رمضان آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہم سے کوئی بھی تراویح کی نماز مس نہیں ہوگی، نہیں چھوٹے گی، اللہ کی کسی عذر کے ساتھ
اگر کوئی پریشانی آ گئی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ اس بار تراویح کی نماز میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ عزم کریں، آپ یہ پختہ عہد کریں اپنے دل کے اندر، تب آنے والے رمضان سے ہمیں فائدہ ہوگا، تب آنے والے اس مہینے میں ہم اپنے دامن میں خیر اور برکت سمیٹ پائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے رمضان کے مہینے سے قبل گزشتہ سال جو مہینہ آیا، یہ ماہ مبارک آیا، ہمارے بہت سارے دوست و احباب تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار تھے، ہمارے اپنے قریبی تھے۔ میرے بھائیو آج ہم نظریں دوڑائے تو ہمارے بیچ میں نظر نہیں آ رہے، کوئی دنیا سے وفات پا چکے ہیں، کوئی معذور ہو چکے ہیں، کسی کو بیماری نے دبوچ لیا ہے، کسی کو پریشانی نے مجبور کر دیا ہے، کسی کو بیماری نے اس قدر لاغر بنا دیا ہے، اس قدر کمزور بنا دیا ہے کہ میرے بھائیو وہ اللہ کے سامنے آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹے کھڑے ہونے کی طاقت اپنے جسم میں نہیں پاتا۔ میرے بھائیو یہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، عزم مصمم کر لو، اپنے آپ کو مستعد کر لو، کیونکہ مہینہ اگر زندگی میں کبھی ملتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی قدر کریے میرے مسلمان بھائیو، قدر کرو اس مہینے کی، کیونکہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، پانے کے بعد بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو ہم سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی تھے، یہ واقعہ ہم اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا آدمی تھا بہت عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے شہید ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جس کو شہادت والی موت نصیب تو نہیں ہوئی لیکن وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ جب یہ واقعہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، لوگوں نے تعجب کیا، بھائی ماجرا کیا ہے؟ ایک آدمی جو شہید ہوتا ہے وہ پہلے جنت میں نہیں، جو آدمی شہید نہیں ہوا آخر کیا عمل اس نے کر لیا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوا اور شہید سے پہلے اسے جنت میں داخلہ مل گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے واضح کر دیا جو ان کا ڈاؤٹ تھا، اللہ کے نبی نے کلیئر کیا، فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس آدمی نے اس شہید کے موت کے بعد 1 سال تک زندگی گزاری اور اس میں رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھے، یصومہ ویصلی کذا وکذا سجدتن، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیا، اپنی عبادت کی، لو لگایا، رمضان کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی وہ عمل تھا، یہی وہ کام تھا، کہا ابعد مما بین السماء والارض، جنت میں دونوں کے مقام اور مرتبے میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ میرے بھائیو آپ غور کریے، رمضان کا مہینہ ایک آدمی پاتا ہے، اس بابرکت مہینے کو پانے کے بعد اگر اپنی تقدیر نہ بدل سکے، اپنے آپ میں انقلاب نہ لا سکے، گناہوں سے تائب نہ ہو سکے، اپنے اعمال میں چینجز نہ لا سکے، تو میرے بھائیو اس کے بھوکے رہنے سے، اس کے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رمضان کے روزے کی فرضیت واضح کی ہے، آپ یاد رکھیے اسلامی شریعت کے اندر یہ روزہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک کورس ہے اللہ کی طرف سے جو اہل ایمان کو کرایا جاتا ہے، جس کورس کا پابند انہیں بنایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ تقوی والی ڈگری دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ اس مکمل مہینے میں اس کورس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اچھی طریقے سے روزے رکھیں گے اور صوم ایسے رکھیں گے جیسے اللہ نے مطالبہ کیا ہے، صرف بھوکے اور پیاسے نہیں، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلخوری نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے نگاہوں کو گناہوں سے بچائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تمام محرمات جو زندگی میں ہم کرتے چلے آئے یا ہم سے ہوتے رہے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یاد رکھیے یہ آپ کا وہ روزہ ہوگا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرما دی، کہا لے جاؤ اللہ تمہیں 1 سال
سال کی بخشش کی ضمانت دیتا ہے. اللہ تمہیں بخش دے گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبی, جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ہو چکے اللہ اس کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. یہ فضیلت اگر ہم حاصل نہ کر پائیں اس مہینے کو پانے کے بعد تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا؟ چونکہ میرا عنوان ہے کہ رمضان اور سلف صالحین. سلف صالحین رمضان کے مہینے میں زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ گھر میں رہیں گے محفوظ رہیں گے, قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے, لوگوں کے جھنڈ میں رہیں گے تو ظاہر ہے کبھی جانے انجانے میں کسی کی غیبت ہو جائے گی, کبھی جانے انجانے میں کچھ برا بھلا زبان سے نکل جائے گا. وہ نہیں چاہتے تھے. ان کے یہاں روزوں کی اتنی قدر تھی, ان کے یہاں روزوں کی اتنی قیمت تھی, وہ نہیں چاہتے تھے ہمارے روزے برباد ہو جائیں, ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں لغو بات کرنے سے, فحش بات کرنے سے اور بد کلامی کرنے سے, بد زبانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے, اپنے آپ کو دور رکھ نہ سکے, تو اس کے بھوکے رہنے سے, اس کے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو غور کریے, یہ اسلامی شریعت ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں چاہتی. اسلامی شریعت چاہتی ہے جیسے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, ایسے رمضان کے علاوہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ ہمیں مشق کراتا ہے اس مہینے میں. یہ مشق کتنا ہم کریں گے, کس قدر اس کا ہم عادی اپنے آپ کو بنائیں گے, میرے بھائیو یہ آنے والا وقت بتائے گا, یہ آنے والا وقت ہمیں آگاہ کرے گا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لو, ابھی بھی وقت ہے اللہ سے توفیق طلب کر لو کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں عبادت کی توفیق دے. عبادت میں اللہ کوئی خلل نہ پیدا ہو, عبادت میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. کووڈ-19 کے درمیان ہمارا رمضان یوں ہی گزر گیا, گھروں میں ہم لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی تھی. میرے بھائیوں اگر اللہ نے اس بار ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو ہم غنیمت جانیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. رمضان کے اس مہینے میں تراویح کی نماز کے بعد باقاعدہ قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے, اس درس میں ہم شامل ہوں. لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے بھائی دن بھر بھوکے رہتے ہیں, شام کے وقت افطار کریں گے, زبردست اچھے انداز میں اٹھا کے کھائیں گے, اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی بہت تکلیف میں ہوتی ہے. پھر تراویح شروع ہوتے ہی صفیں خالی ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد 10 بجے, 11:30 بجے, 12 بجے ابھی بھی ہنڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہوٹلوں میں. ان کو معلوم ہے لوگ آنے والے ہیں, کوئی 1 کنٹل کا, کوئی 50 کلو کی ہنڈی لگا رہا ہے. آپ چلے جائیے, جتنے بھی ہوٹل ہیں تقریباً ہنڈیاں لگ چکی ہیں, باقاعدہ 1 مہینے کے واسطے ان کو پیک کر دیا جاتا ہے, یہیں پر بنے گا, یہیں سے کھلایا جائے گا. اور ہمارے بیچارے روزے دار اتنے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لی, اب اس کے بعد سنت بھی ہوئی نہیں ہوئی, تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے اس کی فکر نہیں. 5 رمضان 10 رمضان کے بعد یہ پورے روزے دار بیچارے الا ماشاءاللہ حلیم کی دکان پہ نظر آ جائیں گے آپ کو. میرے بھائیوں کھائیے آپ, اللہ نے منع نہیں کیا ہے کھانے سے, اللہ نے روکا نہیں ہے آپ کو, لیکن عبادت کا یہ مہینہ کھا کھا کر کے اپنی صحت ہم خراب نہ کریں. ہم اس قابل اپنے آپ کو جو ہے صحت سے گرا نہ دیں کہ ہم عبادت کے لائق نہ رہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بابرکت مہینہ ہمیں دیا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اپنے آپ کو صحت مند رکھو. صحت مند رکھنے کا اصول یہ ہے کہ صرف جینے کے لیے کھاؤ, اتنا کھاؤ کہ زندگی گزار سکو, اتنا کھاؤ کہ دنیا میں زندہ رہ سکو, نہ کہ ہمارا مقصد صرف کھانا ہو. میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ, اس کی عظمت ہم کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے, صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, جیسا کہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ملے گی, علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے تھے اور فرماتے تھے, اتاکم شہر رمضان, اے میرے صحابہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے.
شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو سرکش شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اللہ کی عبادت کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلۃ القدر والی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کی رات میرے بھائیوں، فرمایا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت جس کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن حرمها، اس رات سے جو آدمی محروم ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہی آدمی دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے تھے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے نا، اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تمام جو مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فوقیت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض کیا گیا، اور یہ روزہ صرف ہمارے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا، ہم سے پہلے دیگر لوگوں پر بھی فرض کیا تھا اللہ نے، یہود و نصارہ اس سے مراد ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے قرآن جب ہم اٹھائیں گے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک اللہ نے روزوں کے تقریباً مسائل اللہ نے بیان کر دیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ اللہ نے اس کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی بیٹھ جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزے اسی مقصد سے فرض کیے گئے۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، فسق و فجور سے، گالی گلوچ سے، اسی طریقے سے دیگر ایسی چیزوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے رک جانا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، بچا لینا، یہی تو ہے یہی تو ہے روزہ۔ اور اسی سے رمضان آتا ہے میرے بھائیو۔ رمضان کے معنی جلنے کے ہوتے ہیں۔ کیوں کہا رمضان کے معنی جلنے کے ہوتے ہیں؟ کہا یہ گرمی کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جلنے کا مہینہ ہوتا ہے، بڑا شدید مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی، کہا اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے، گرمی کے مہینے میں آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ رمضان جو ہے رمز سے مشتق ہے، جس کے معنی جلنے کے ہیں، کیونکہ گناہ جل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کا لوگوں کو بتا دو، اعلان کر دو لوگوں، الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں، دنیا میں کوئی تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب اللہ کتنا بدلہ دے گا نہیں معلوم، اور بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اندازہ لگا لو کتنا اللہ بدلہ دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی خصوصیت میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا میرے بھائیو، اس قرآن شریف کی عظمت، اس قرآن مجید کی عظمت ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ ہم مانتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرماتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ اٹھائیے آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے, جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. میرے بھائیو, لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ تراویح کی شکل میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نہیں 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر دو, کوئی شبینہ کراتے ہیں نہیں 10 دن میں ختم کر دو, یہ تاجروں کے لیے خاص عبادت ہوگی. میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیے وہ کون سی عبادت ہے جس کو 3 دن میں 4 دن میں پڑھ کر کے قرآن کو ختم کر دیا جائے. قرآن ٹھہر کے پڑھنا ہے. ورتل قرآن ترتیلا, ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں قرآن کو, تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں قرآن کو. قرآن یہ مذاق والی کتاب نہیں ہے میرے بھائیو. قرآن یہ کوئی نیوز پیپر نہیں ہے, کوئی اخبار نہیں ہے. ہم نے سفری طریقے سے پڑھ لیا, ختم کر دیا, اس کی خبروں کو ہم نے پڑھ لیا. میرے بھائیو, ہم نے قرآن کی عظمت کو جانا ہی نہیں, ہم نے قرآن کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. ارے اللہ کی قسم, یہ قرآن تو وہ کتاب ہے میرے نبی کے اوپر نازل ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تھے, قرآن کا نزول ہوتا تھا, وہی نازل ہوتی تھی. وہ اونٹنی بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی, بیٹھ جاتی تھی زمین پر. سخت سردی کا موسم ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی. اللہ کے نبی پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. اور یاد رکھیے میرے بھائیو, اس قرآن کی عظمت تو وہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لوگوں, اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا, کسی پہاڑ کے اوپر قرآن کو اتارا ہوتا, تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے, یہ پہاڑ بھی بکھر جاتے, ہواؤں میں پتنگے کی مانند اڑتے. میرے بھائیو, ہمارا دل کیا اس پہاڑ سے, اس پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو جانا ہی نہیں. اللہ کی قسم پہچان لو, ابھی وقت ہے. اللہ نے کہا ہدی للناس, لوگوں تمہارے لیے ہدایت والی کتاب ہے, اس ہدایت والی کتاب کی عظمت کو جانو. اور نبی کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لو, اللہ کے نبی نے کیسے تراویح پڑھی ہے, اللہ کے نبی نے کتنے دیر تراویح پڑھی ہے, کب تک قیام کیا ہے, کتنی رکعت قیام کیا ہے. ساری چیزیں صفحے کی طرح واضح طور پر سفید کاغذ کی طرح واضح ہے ہمارے سامنے, کوئی ایک کالا داغ بھی اس میں نہیں دکھا سکتا ہے. نبی کی سنت, نبی کا طریقہ جو سورج کی مانند چمک رہا ہمارے سامنے, اس سے اپنی آنکھیں مود لینے سے میرے بھائیوں حقیقت بدلنے جاتی ہے. آنکھیں بند کر لینے سے دن رات نہیں ہو جاتا میرے بھائیوں. حقیقت ہوتی ہے, اس سے آنکھیں چرایا نہیں کرتے, حقیقت کا سامنا کیا کرتے ہیں. اور جو حق اور سچ بات ہوتی ہے اس کو اپنے دل میں اتار کر اس کا پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے ہمارا اصول, یہی ہے ہمارا منہج. چاہے دنیا ناراض ہو جائے, چاہے دنیا خفا ہو جائے, چاہے اپنے غیر ہو جائے, چاہے اپنے پرائے ہو جائے, مگر جب بات سنت کی آئے گی, بات نبی کے اتباع کی آئے گی, بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی آئے گی, میرے بھائیوں اس سے ہٹ کر کے جاؤ گے, دنیا میں گمراہی, ضلالت, ذلت, رسوائی اور یہی چیزیں ملیں گی. اور عزت و عروج نہیں مل سکتا ہے, عزت و عروج نہیں رکھا اللہ نے. اس قرآن کی عظمت کو سمجھو, اور اللہ کے لیے قرآن مجبوری میں مت پڑھو میرے بھائیوں. قرآن مجبوری میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن دل کے سکون کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے, دلوں کو اطمینان پہنچائے ایسی کتاب ہے, روح کو تسکین دے ایسی کتاب ہے, دلوں کو بدل کر کے رکھ دے ایسا کلام ہے, دلوں میں انقلاب پیدا کر دے ایسی کتاب ہے, معاشرے اور سماج کو برائی کی دلدل سے نکال کر سچائی اور روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہدایت ہے یہ میرے بھائیوں. اور اگر اس کو ہم نے نہیں جانا تو دنیا میں کچھ بھی نہیں جانا, کیونکہ دستور حیات اللہ نے ہمیں دیا, یہ دستور زندگی اللہ نے دیا ہے. اسی کتاب کا نزول میرے بھائیوں اس خاص مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اور یاد رکھیے اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت
جہاں یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہوا، وہیں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرما دیتا ہے. ان للہ عند كل فطرة عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ فضیلت ہم سننے کے بعد، یہ فضیلت جاننے کے بعد کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. کیا ہم اس بات کا ارادہ نہیں رکھتے؟ میرے بھائیوں، اور آگے بڑھیں. رمضان کے اس خاص مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے تو یہ حقیقت ہمارے دماغ کے اندر پیوست ہو جانی چاہیے کہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. میرے وہ بندے جو جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں، یہ زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا. اللہ کی مسجدیں تمہارے نماز کا انتظار کر رہی ہوں گی، تراویح کی نماز تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. اللہ کی مسجد میں حاضر ہو جانا، نماز پڑھنا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں دینا، تلاوت کرنا، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے. اس مہینے کو ہم پالیں، قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، تراویح کی نماز نہ پڑھ سکیں، لوگوں کے ساتھ گپے مارنے میں، قسم قسم کے کھانے میں میرے بھائیوں ہم نے اپنا وقت گنوا دیا، برباد کر دیا. تو زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے، پتہ نہیں ہماری زندگی کا کہیں آخری رمضان نہ ہو جائے. اس لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف کرام تھے آخر انہوں نے کیسے رمضان گزارا ہے؟ رمضان کے مہینے کی کتنی زیادہ قدر تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے جو دروس ہوتے تھے، تعلیم و تعلم کا جو مجلسیں لگتی تھیں اس کو روک دیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن میں تدبر و تفکر کرتے تھے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں غور و فکر کی بات کہی ہے. ہمارے یہاں تراویح کی نماز کے بعد تفسیر کا الحمدللہ بہترین انداز میں اہتمام کرایا جاتا ہے. کیوں؟ دور دور سے علماء کو بلایا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، علم کے لیے لوگ سنیں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں. میرے بھائیوں، یہ موقع دوبارہ نہیں ملتا کہ قرآن کے ایک پارے کا خلاصہ ہم بیٹھ کر کے 25 منٹ میں، 30 منٹ میں، 35 منٹ میں سن لیں. اس سے بہترین موقع نہیں ملتا. کیوں اس کو ہاتھ سے ہم جانے دیں؟ اسی لیے مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے اور ان دروس میں خود بھی شامل ہوں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، کیونکہ بچوں کو ہم ہوٹل میں لے جا کر کے کھلائیں گے، اس سے بہترین تربیت نہیں ہوگی. بچے کی جسمانی غذا ملے گی، بچے کو جسمانی قوت ملے گی. اگر ہم اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو ایمانی قوت دینا چاہتے ہیں، ایمانی جوش ان کے اندر بھرنا چاہتے ہیں، تو دینی دروس میں قرآن کی جہاں تفسیر ہوتی ہے، جہاں اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے، میرے بھائیو وہاں حاضر کریں، ایمان مضبوط ہوگا. اسی طریقے سے ابو بکر نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ہانی ان کے جب انتقال کا وقت آیا، رمضان کا مہینہ تھا، دیکھیے کتنا زیادہ اکرام تھا ان کے دلوں کے اندر رمضان کے روزے کا. کہا کہ جب وقت آیا، پیاس سے بالکل نڈھال تھے، اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام اسحاق تھا. کہا اسحاق پانی لے کر کے آؤ، اسحاق پانی لے کر کے آؤ. بہت پریشان تھے، تڑپ رہے تھے، شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی. بیٹے نے پانی حاضر کیا. کہا بیٹے سورج غروب ہو چکا ہے. کہا والد محترم ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، ابھی وقت باقی ہے. کہا کہتے رہے کیا سورج ابھی غروب نہیں ہوا؟ ابھی کیا سورج غروب نہیں ہوا؟ اور اسی حال میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں،
انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا بڑا جوش اور جذبہ تھا ان کے دلوں میں، رمضان کے روزے کی کتنی قدر اور اہمیت تھی، جان چلی گئی، روح قبض عنصری سے پرواز ہو گئی، مگر اللہ کے لیے اپنے روزے سے سمجھوتا نہیں کیا، نہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے، اگر اس حال میں انتقال ہو گیا تو اللہ سے تو ملوں گا کہ روزے کی حالت میں اللہ موت ہوئی تھی۔ میرے بھائیو کتنی بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین جو ہیں رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا بہت خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل کا بڑا اہتمام تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری، یہ دونوں صحابی، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب نماز پڑھاتے تھے تو بہت لمبا قیام کرتے تھے، کہا کہ ہر رکعت میں 200 آیتیں پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو لاٹھی سے ٹیک لگانا پڑتا تھا، یعنی اتنی طاقت نہیں رہتی تھی کہ کھڑے رہ سکے۔ میرے بھائیو اس سے اندازہ ہوتا ہے کم سے کم رمضان کے مہینے میں زیادہ جوش اور ہمت کے ساتھ ہم مسجد میں حاضر ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس جوش کے ساتھ کھڑے ہوں کہ انشاءاللہ لمبا قیام کریں گے۔ یہ ہمارا منشا نہ ہونے نہیں بھی آدھے گھنٹے میں، ابھی 25 منٹ میں تراویح کی نماز ختم ہو جائے گی، جلدی سے ہم گھر چلے جائیں گے۔ اگر یہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر کے آئے تو پھر 1 گھنٹہ ہم کھڑے ہونے کی طاقت اپنے اندر نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سلف صالحین کا قرآن سے بہت گہرا لگاؤ تھا۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے اپنی تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو جاتے تھے، قرآن سے جڑ جاتے تھے۔ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن سے اس طریقے سے چپک جاتے تھے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے، کہ ان کے جب اصحاب آتے تھے، ان کے شاگرد آتے تھے تو ان کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 20 آیتیں 50 آیتیں اس طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے سلف صالحین رمضان کے مہینے میں خاص طور پر صدقات و خیرات بہت کرتے تھے، اور جب صدقات کی بات آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال نہ پیش کیا جائے تو میرے بھائیوں بیان ادھورا رہے گا، بیان ناقص ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح خرچ کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اتنی زیادہ فیاضی کہا بے تحاشا خرچ فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، اور جب ان کے گھر والے ان پر اعتراض کرتے کہ کیوں مسکینوں کے ساتھ کھا رہے ہو تو کہا ناراض ہو جایا کرتے تھے، اور اس دن شام کا جو کھانا ہوتا تھا وہ کھاتے ہی نہیں تھے۔ یعنی اتنا زیادہ ان کے دلوں کے اندر عزت تھی، قدر تھی۔ حماد بن سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ روز آنا 50 لوگوں کو جو مسکین ہوتے تھے ان کو افطار کروایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں 50 لوگوں کو مسکینوں کو افطار کرواتے تھے، اور جب عید کا موقع آتا تھا کہا 1 کپڑا ان کو دیتے تھے، ہر ایک کو 1 کپڑا دیتے تھے، اور ہر ایک کو 100 درہم دیتے تھے۔ کتنے درہم؟ 100 درہم، اور 100 درہم یہاں کا کتنا ہو گیا؟ تقریباً 2000 کے قریب۔ یعنی ایک کو اس دور میں کسی کے پاس 1000 2000 ہو اس کو لاکھ پر آپ لاکھ کے ساتھ موازنہ کریے۔ میرے بھائیو یہ جذبہ تھا ان کا، یہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ آج لوگوں کے جیب سے مسجد میں دینے کے لیے پیسہ نہیں نکلتا، مسکینوں کو دینے کے لیے کہاں سے نکلے گا؟ یہ جوش ہونا چاہیے، یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ ایمانی قوت ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ نے جتنا نوازا ہے، جتنی طاقت ہے، خرچ کرتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں فرماتا ہے، مال بڑھتے ہی جائے گا۔ میرے بھائیوں خرچ کرو، جتنا موقع ملا ہے کرو اللہ کے راستے میں، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو جتنا ہم کھلا سکتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں، استطاعت جتنی ہے دے دیں ہم، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اپنی برکتیں لے کر کے آتا ہے، اپنی رحمتیں لے کر کے آتا ہے، اور اس مہینے میں جتنا ہم فائدہ اٹھائیں گے ہماری آخرت سمر جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی رمضان کے تعلق سے، سلف صالحین کے تعلق سے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق میں اللہ مدد فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔